عمران خان کے خلاف کیسز صرف یہ تھے کہ انہیں الیکشن سے باہر رکھنا تھا۔ پاکستان میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ پوری دنیا میں مشہور ہے، ٹک ٹاک کا وزیر اعلیٰ 40 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے تو اب ٹک ٹاک پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنایا۔ عوام آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے۔ حکومت چلتی دکھائی دے رہی ہے، کب تک چلے گی؟ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں GNN پلس اور میں ہوں طیب سلہڑی۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی اور سزا معطلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ ساری باتوں کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو گئی ہے، وہ رہا ہو رہے ہیں، بول جب باہر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو عمران خان کے خلاف کیسز صرف یہ تھے کہ انہیں الیکشن سے باہر رکھنا تھا، اور کوئی مقصد نظر نہیں مجھے ابھی تک آیا۔ جو کہ سارے کے زیادہ تر کیسز اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر کیسز سارے جو ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر، میں تو ویسے بہرحال وانگے دول فراڈ کا لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں اس کام کے لیے، کہ اگر میرٹ پہ ہوتے تو نہیں تھے۔ یعنی سب سے پہلا کیس تو الیکشن کمیشن والا بنایا تھا انہوں نے توشہ خانہ کے حوالے سے۔ وہ آج بھی ہماری سپریم کورٹ صرف وہ سن لے اس کو سیکشن 137 کے اوپر، تو وہ 120 دن کے بعد دائر ہوا ہے، تو اس لیے وہ دائر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ باقی سائفر کا کیس ہے، وہ ابھی تک دیکھ لیا کہ سائفر ریکارڈ پہ آیا ہی کچھ نہیں، اور اگر سائفر کا کنٹینٹ اگر وہ لے کے آتے ہیں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان یعنی دھمکیاں دی تھیں، ڈیمارش بھی کیا ہوا تھا، تو اس میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ لٹکا رہے ہیں بنیادی طور کے اوپر۔ توشہ خانہ دوسرا نیا والا دیکھ لیں، اس میں سزا سسپینڈ ہو گئی ہے۔ توشہ خانہ الیکشن کمیشن میں سزا سسپینڈ ہے آلریڈی، اور اس میں بھی اب سائفر میں بات ہے۔ اور اگلا جو کیس ہے وہ محترمہ بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے اوپر عدت کا کیس ہے، تو اس کیس میں بھی کچھ نہیں رہ گیا۔ تو اگر آپ آلموسٹ سارے ہی دیکھیں آپ، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو گزارنے کے لیے، وقت کو ٹالنے کے لیے، وہاں وقت کو ٹالنے کے لیے، الیکشن کا پروسیس سے عمران خان کو نکالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، اور وہ کامیاب ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ کیا وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ نے ڈیٹیلیں ساری دیکھ لی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی احسان نہیں کر رہی، میں یہ بتا دوں، لوگ سمجھنے ہیں کچھ اپنے طور پر کہ جناب پتہ نہیں ایکسٹرا آرڈنری کیا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ابھی تک دیا ہے۔ پروٹیکٹیو بیل ملنا یہ حق ہے جہاں کہیں ہو، یعنی ان میں سے حمزہ شریف، شہباز شریف، یہ اسحاق ڈار وغیرہ، ان کے بچوں کو، ان سب کو گھر بیٹھے ہی تو انصاف ملتا رہا تھا، اور اس وقت ہم کہا کرتے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ تو اس لیے پروٹیکٹیو بیلوں میں تو کوئی نہیں۔ باقی کون سا ایسا کیس ہے کہ جس میں ایسی ہوئی ہیں؟ اب دوسری طرف آپ دیکھ لیں، باقی ہائی کورٹوں میں میں تو نہیں کہتا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں انصاف کے تقاضے ہی پورے نہیں ہو رہے۔ اگر انصاف کے یہاں تقاضے پورے ہو رہے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی یہاں پر۔ صحیح۔ دوسری جانب عدلیہ کو خط موصول ہو رہے ہیں، یہ بھی خبریں جو چل رہی ہیں کہ 6 ججز کو دھمکی میں خط ملے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ نہ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا پلانر ہے جو کوئی بھی ہے، کہ جن ڈبوں میں لیٹر باکس میں ڈال کے جا رہا ہے اس کے ویڈیو خراب ہے، ٹھیک ہے جی، اور تصویر بھی نہیں آنی وہ کہاں ہے۔ میرے گھر پہ جب پیٹرول پمپوں سے حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، تو CCTV فوٹیج میں بند تھی میری، وہ بعد میں ڈیٹا آ گیا، میرے اپنے گھر کے کیمروں نے تصویریں بھی کھینچ لی، لیکن کیا ہوا؟ وہ آگے سامنے پکڑے گئے، وہ سامنے۔ اسی طرح سے عمران خان کے اگر قاتل دیکھیں آپ، وہ جس بندے کے ذمہ ڈالا اس کی تو ضمانت بھی ہو گئی۔ آپ یہ اس ملک کا نظام جسٹس سسٹم ہے، نظام انصاف ہے، تو یہ جو ہے نا وہ اب ابھی گارجین نے رپورٹ دی ہے کہ 2019 کے بعد انڈیا نے پاکستان میں قتل و غارت کرانے کے لیے بہت کام کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ججز کو پہلے یاد نہیں آیا؟ اب حامد میر صاحب بھی ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 2 ججز کا اور اضافہ ہو گیا، تو کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ اور اگر دی جا رہی تھیں ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے تھے، تو اب وہ کیوں بولے ہیں؟ دیکھیں، بات اتنی، وہ بول رہے تھے، لیکن اگر گھر کا ماں باپ، بچے تو بول رہے تھے، اگر ماں باپ خاموش بیٹھا رہے، خاموش تماشائی بن کے چیزیں دیکھتا رہے۔ سپریم کورٹ کو لکھا انہوں نے، مئی میں لکھا 2023 میں، فروری میں لکھا 2024 میں، تو آپ کے تو ماں باپ خاموش بیٹھے رہے، ماں باپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو اب الٹیمیٹلی جب شوکت صدیقی کا فیصلہ آیا تو تب وہ چیزیں ساری سامنے آئی ہیں۔ یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے،
اس طرح کا نظام تمام ہائی کورٹس پہ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو 20 کیس ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو آج پڑے ہوئے ہیں, لیٹ ہیں, آگے پیچھے, تو کیا وجوہات ہو سکتی ہے. ججز ہمت نہیں کرتے. یہاں لاہور ہائی کورٹ تو حال یہ ہے کہ ایف آئی آر کی کاپیز لینی ہو اس کے لیے مہینے لگ جاتے ہیں کہ کاپیز دینے کے حوالے سے. ججز سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت بڑا احسان کر رہے ہیں یہاں پر. اپنا آئینی جو شکے ہیں اس کی تشریح کے اوپر ایک ڈویژن بینچ جسٹس علی باقر نجوی ایڈ کرتے ہیں, یعنی وہ کیس لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں, نہ ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں, نہ اس میں کوئی آپ چیز سامنے آتی ہے. بھئی آج کل فوراً کام کریں, اگر آپ کے پاس کام آیا تو کام کریں آپ. موجودہ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بڑی ایکٹیو ہیں, کام کر رہی ہیں, ہسپتالوں میں, تھانوں میں, ہر جگہ وہ پہنچ رہی ہیں. وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں, وہ مطمئن بھی ہے, ہسپتالوں پہ بھی جا رہی ہیں, ٹک ٹاک پہ ہیں. یعنی پاکستان میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ پوری دنیا میں مشہور ہے ٹک ٹاک کا وزیر اعلیٰ. یعنی وہ اگر کسی بچے کے اسکول میں جاتی ہیں تو ٹک ٹاک بنتی ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے, یا وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. وہ احسان کر رہے ہیں آپ, قرآن مجید پڑھیں, ریاکاری ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. آپ کو احسان کر رہی ہیں, آپ کے ذمہ ڈیوٹی ہیں یہ. آپ یعنی اس کا مطلب یعنی آپ پچھلے 40 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے تو آپ ٹک ٹاک پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. آپ کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. یہ جو کل ہی ہے نا, یہ پول ان کے کھل جانے کچھ دنوں کے اندر کی بات ہے, اور آپ سارا کچھ دیکھیں گے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. عوام آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے. حکومت چلتی دکھائی دے رہی ہے, کب تک چلے گی؟ یہ تو میں مجھ سے تو پوچھتے ہیں تو یہ نومبر دسمبر اس سال تک مشکل ہے کہ یہ لڑکھڑاتی, گرتی, پھڑکتی. وفاقی یا صوبائی دونوں ہی. عمران خان باہر آتا کب تک نظر آ رہا ایکسپیکٹڈ؟ میں نے تو چھوٹی عید سے پہلے کہا تھا, لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں, جس طرح کیسوں کو لٹکایا گیا. عمران خان بڑی عید سے پہلے یہاں ہمارے سامنے ہوں گے, اور یہ جو جتنے کیسز ہیں نا, یہ تنکوں کی طرح بہ جائیں گے. کس طرح بہ جائیں گے؟ تنکوں کی طرح بہ جائیں گے, ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. دوبارہ حکومت بنا پائیں گے؟ بالکل ایسا ہے, کیوں نہیں. حکومت ہمارا حق ہے, پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, میجورٹی ان کی ہے. اور نومبر تک میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ٹرائبونل کے سامنے وہ سارے معاملے چلے گئے ہیں. الیکشن ٹرائبونل میں جب یہ ساری چیزیں کھلیں گی تو سارا کچھ سامنے بھی آ جائے گا اور چیزیں آگے بھی چلیں گی. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. آج کل ایک اور بھی چیز چل رہی ہے کہ جی بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی, یہ سچ بات ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نقصان پہنچانا ہے عمران خان کو. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جس طرح فسائیت چلتی رہی ہے, جس طرح لوگوں کے ساتھ تشدد ہوتا رہا ہے, تو یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس طرح کے حالات بنیں گے یہاں پر جو حالات. اور بی بی صاحبہ کو یقیناً میں بڑا کلیئر ہوں کہ زہر دینے کی کوشش کی. کیونکہ بی بی صاحبہ وہ خاتون ہے کہ جو اصولوں پہ کھڑی رہی ہیں, جو عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. پورا زور دباؤ ڈالا ان کی فیملی کے اوپر کہ کسی طرح سے عمران خان سے پیچھے ہٹ جائیں, وہ نہیں ہٹی. انہوں نے اپنے خلاف جھوٹے کیسز, چاہے یہ والا کیس دیکھ لیں, اپنا توشہ خانہ والا دیکھ لیں, یا عدت والا دیکھ لیں, انہوں نے سارے برداشت کیے. القادر یونیورسٹی والا کیس بھی اگر آپ نیا والا اٹھا کر دیکھ لیں, وہ بھی انہوں نے برداشت کیا. یہ ہمت والی خاتون ہے. اور زہر والی بات جو ہے نا, وہ ڈاکٹر کہے کہ اب نہیں ہے, وہ مہینے بعد کیا پتہ لگ رہا ہے. دیکھیں نا اس کے جو اثرات مہینہ پہلے تھے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر فیصل مسعود یا کوئی اور بات کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر اپنے سیٹس پہ بات کر رہے ہوں گے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ کوشش کاوش ضرور ہی ہوگی اور اس کو منطقی انجام تک جانا چاہیے. جس کسی نے بھی کیا, جیسے انہوں نے ہارپک کے حوالے سے بتایا اور انہوں نے اپنی پوزیشن جو ساری بتائی ہے, اس سے تو 100% یہی ہے. لاسٹ میں بتاتے جائیں کہ پی ٹی آئی ورکرز اور کارکنان کے لیے کوئی امید کی کرن ہے؟ بہت امید کی کرن ہے. یاد رکھیے گا, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. عمران خان باہر ہوں گے اور بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے, اور پھر اقتدار میں بھی ہوں گے. حالات بہتر ہو جائیں, حالات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ العزیز.